السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو داستان ڈر. کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھیں، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیں. آمین ثم آمین. تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں. آج میں آپ کو 2 کہانیاں سناؤں گی. تو چلیے پہلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. ایک گاؤں کے کنارے ایک قدیم اور ویران گھر موجود تھا جسے لوگ شکستہ حویلی کے نام سے جانتے تھے. اس گھر کی تاریخ کئی نسلوں سے پر اسرار اور خوفناک کہانیوں سے جڑی تھی. لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک قدیم لعنت چھپی ہوئی ہے، اور جو کوئی بھی اس گھر میں رہنے کی کوشش کرے گا اسے اس لعنت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ حویلی تقریباً 100 سال پہلے ایک امیر زمیندار کی ملکیت تھی جس کا نام مرزا کمال الدین تھا. مرزا صاحب ایک سخت مزاج اور ظالم شخص تھے. ان کے ظلم و ستم کے باعث کئی کسان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. کہتے ہیں کہ ان مظلوموں کی آہ نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے نحوست کا شکار کر دیا. مرزا کمال الدین کی پراسرار موت کے بعد یہ حویلی ویران ہو گئی اور وہاں کوئی بھی رہنے کی ہمت نہ کر سکا. کئی دہائیوں بعد ایک نوجوان جوڑا احمد اور سارہ گاؤں میں آئے. وہ دونوں شہری زندگی سے تنگ آ کر سکون کی تلاش میں تھے. جب انہیں حویلی کے بارے میں معلوم ہوا، احمد نے سوچا کہ یہ ایک بہترین جگہ ہو سکتی ہے. گاؤں والوں نے انہیں اس جگہ کے بارے میں خبردار کیا، لیکن احمد نے ان کہانیوں کو محض دیہی توہمات سمجھا. حویلی میں پہلی رات احمد اور سارہ نے گھر کو صاف کرنا شروع کیا. حویلی بڑی اور خوبصورت تھی، لیکن اس کی دیواروں پر عجیب و غریب نقوش اور نشان بنے ہوئے تھے. رات کے وقت جب دونوں سو رہے تھے، سارہ نے عجیب سی سرگوشیاں سنی. وہ نیند سے جاگ گئی اور دیکھا کہ ایک سایہ کمرے کے کونے میں کھڑا ہے. اس نے احمد کو جگایا، لیکن جب تک وہ جاگتا سایہ غائب ہو چکا تھا. اگلے چند دنوں میں حویلی میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے. دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہو جاتے. دیواروں سے کسی کی رونے کی آوازیں سنائی دیتی، اور رات کے وقت کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی. احمد ان سب کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سارہ دن بدن خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی. ایک دن صفائی کرتے ہوئے احمد کو حویلی کی پرانی لائبریری میں ایک قدیم کتاب ملی. یہ کتاب عجیب زبان میں لکھی ہوئی تھی اور اس کے صفحات پر خون کے دھبے تھے. کتاب کے اندر ایک خط موجود تھا جو مرزا کمال الدین کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا. اس خط میں انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ایک عامل نے اس حویلی پر لعنت بھیجی تھی. اس خط میں لکھا تھا کہ حویلی میں رہنے والے ہر شخص کو اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ اس خوف پر قابو نہ پا سکے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ کا حصہ بن جائے گا. احمد نے خط پڑھ کر اسے ایک مذاق سمجھا، لیکن سارہ نے اصرار کیا کہ وہ فوراً حویلی چھوڑیں. ایک رات جب احمد اور سارہ سو رہے تھے، اچانک حویلی کے ہر کمرے میں روشنی جگمگا اٹھی.
دونوں خوف زدہ ہو کر اٹھے تو دیکھا ایک سیاہ سایہ ان کے سامنے کھڑا ہے۔ اس سائے نے احمد سے کہا، تمہیں خبردار کیا گیا تھا، لیکن تم نے میری لعنت کو سنجیدہ نہیں لیا۔ اب تمہیں اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی لمحے احمد کو محسوس ہوا کہ وہ ایک تاریک جنگل میں کھڑا ہے، جہاں ہر طرف بھیڑیے اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف سارا نے دیکھا کہ وہ ایک گہرے پانی میں ڈوب رہی ہے اور کوئی اسے بچانے والا نہیں ہے۔ دونوں نے چیخنا شروع کر دیا، لیکن ان کی آوازیں حویلی کی دیواروں میں گم ہو گئیں۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے دیکھا کہ حویلی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ احمد اور سارا کو کوئی سراغ نہیں ملا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ دونوں حویلی کا حصہ بن گئے اور رات کے وقت ان کی چیخوں کی آوازیں آج بھی سنائی دیتی ہیں۔ شکستہ حویلی اب بھی گاؤں کے کنارے کھڑی ہے، ایک یاد دہانی کے طور پر کہ بعض کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی۔ جو کوئی بھی اس لعنتی گھر میں قدم رکھے گا، اسے اپنی ہمت اور خوف کا سامنا کرنا پڑے گا اور شاید کبھی بھی واپس نہ آ سکے۔ تو چلیے دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک پرانا مکان شہر کے وسط میں واقع تھا، جس کے نیچے ایک تہہ خانہ موجود تھا۔ یہ مکان کئی سالوں سے ویران تھا اور لوگوں کے درمیان مشہور تھا کہ وہاں کوئی خوفناک روح بسیرا کرتی ہے۔ محلے کے بچے اور یہاں تک کہ بڑے بھی اس مکان کے قریب جانے سے کتراتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان شخص علی اس مکان کو دیکھنے آیا۔ علی ایک آزاد طبیعت کا مالک تھا اور خوفناک کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے یہ مکان کم قیمت پر خرید لیا کیونکہ وہ اس مکان میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ علی نے مکان کی صفائی شروع کی، لیکن تہہ خانہ ہمیشہ اس کی نظروں سے اوجھل رہا۔ محلے والوں نے اسے خبردار کیا کہ وہ تہہ خانے میں نہ جائے، لیکن علی نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ کئی دن گزر گئے اور ایک دن علی نے تہہ خانے کا دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ دروازہ بھاری اور زنگ آلود تھا اور اسے کھولنے میں خاصی محنت لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے قریب آیا اور علی کو ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ تہہ خانہ اندھیرے اور دھند سے بھرا ہوا تھا۔ علی نے ٹارچ کی روشنی میں نیچے اترنا شروع کیا۔ تہہ خانے میں ہر طرف پرانی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ علی کو ایک پرانا صندوق ملا جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ جب علی نے صندوق کھولا تو اندر ایک پرانی کتاب اور کچھ قدیم زیورات تھے۔ کتاب پر خون کے دھبے تھے اور زبان اجنبی معلوم ہوتی تھی۔ جیسے ہی علی کتاب کو چھوتا ہے، اسے ایک سرد لمس محسوس ہوتا ہے۔ اس رات علی کو پہلی بار عجیب خواب آئے۔ وہ خواب میں ایک سائے کو دیکھتا ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ علی نیند سے جاگا اور اس نے دیکھا کہ تہہ خانے کا دروازہ خود بخود کھلا ہوا ہے۔ اگلے دن علی تہہ خانے میں دوبارہ گیا تاکہ کتاب کو اور زیادہ دیکھ سکے، لیکن جیسے ہی وہ کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا، اس کے ارد گرد عجیب و غریب آوازیں گونجنے لگیں۔ علی کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔
اچانک تہہ خانے کی لائٹ بند ہو گئی اور علی نے خود کو مکمل اندھیرے میں پایا۔ علی کو اپنی پشت پر کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک دھندلا سا سایہ اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کی آنکھیں سرخ ہوتی گئیں۔ سائے نے علی سے کہا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ علی نے واپس آ کر محلے والوں سے اس بارے میں بات کی۔ ایک بوڑھے شخص نے اسے بتایا کہ یہ مکان پہلے ایک عامل کا تھا جو کالے جادو میں ماہر تھا۔ وہ لوگوں پر ظلم کرتا اور ان کی روحوں کو قید کر لیتا تھا۔ جب گاؤں والوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تو وہ عامل مرنے سے پہلے اپنی روح کو اس تہہ خانے میں قید کر گیا تھا۔ اس کے بعد سے جو بھی تہہ خانے میں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ سے بھاگے گا، لیکن تہہ خانے کی کتاب نے اس پر جادو کر دیا تھا۔ وہ رات کے وقت خود بخود تہہ خانے کی طرف کھنچا چلا جاتا تھا۔ ایک رات علی مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ محلے والوں نے جب مکان کا جائزہ لیا تو تہہ خانے کا دروازہ بند تھا اور وہاں علی کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی رات کے وقت اس مکان سے علی کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور جو بھی اس مکان کے قریب جاتا ہے وہ خود کو ایک خطرناک جال میں پھنسا ہوا پاتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری دونوں کہانیاں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔